بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہمیشہ جڑواں بچے پیدا ہوئے سوائے حضرت شیس علیہ السلام کے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے یہی نیک و پاک باز بیٹے سرور کائنات آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں، جن کو اکیلے پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد کی پیدائش میں کوئی شراکت دار نہ ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کے ذریعے صلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک بیبیوں میں منتقل ہوتے ہوئے حضرت عبداللہ تک پہنچا۔ امام بہقی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں زمانہ جاہلیت کی کسی برائی سے متولد نہیں ہوا، حتیٰ کہ میں ہمیشہ اسلامی نکاح سے ہی پیدا ہوا۔ اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں، صفا جاہلیت سے نہیں۔ یہاں تک کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک میرے ماں باپ کبھی جاہلیت کے زنا و سفاہت کے قریب تک نہیں گئے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اللہ نے مجھے ہمیشہ اصلاب طیبہ سے ارحام طاہرہ مصفہ و مہذبہ میں منتقل فرمایا۔ ان میں جب بھی دو قبیلے بنتے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا جاتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے، میں ہمیشہ اصلاب انبیاء میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ اپنی والدہ سے پیدا ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کی بات کی جائے تو علامہ سیوطی نے 9 کتابیں اسی موضوع پر لکھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد سب کے سب با ایمان اور دین حنیف پر قائم تھے۔ ان سب میں انہوں نے ثابت کیا کہ آپ کے آباء و اجداد مشرک نہ تھے، کبھی کفر اختیار نہیں کیا، بلکہ برابر دین ابراہیمی کے پیروکار رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنعانہ کو برگزیدہ بنایا، اور کنعانہ سے قریش کو، اور قریش سے بنی ہاشم، اور بنی ہاشم میں مجھ کو برگزیدہ فرمایا۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بے حد حسین و جمیل تھے۔ ان کے حسن کا چرچا پورے عرب میں مشہور تھا، چرچا ہوتا بھی کیوں نہ، آخر والضحیٰ کے چہرے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ جو بننے والے تھے۔ قریش کی عورتیں جب حضرت عبداللہ کے حسن و جمال کی طالب بن کر سر راہ نکلا کرتیں تاکہ ان کو اپنی جانب متوجہ کر سکیں۔ اہل کتاب بعض نشانیوں سے اور علامات سے یہ جان چکے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود گرامی حضرت عبداللہ کے صلب میں ودیعت ہے، اسی لیے وہ حضرت عبداللہ کی جان کے دشمن ہو گئے۔
اصل میں وہ چاہتے تھے کہ جیسے انہی کے خاندان میں نبی ہوتے آئے ہیں اب بھی ایسا ہی ہو، اور آخری نبی بھی انہی کی نسل سے ہو۔ اسی لیے انہوں نے حضرت عبداللہ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک دن حضرت عبداللہ شکار کے لیے تشریف لے گئے تو اہل کتاب کی ایک بہت بڑی جماعت شام کی جانب تلوار سونت کر حضرت عبداللہ کے قتل کے ارادے سے نمودار ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے والد حضرت وہب بن مناف بھی جنگل میں موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ چند سوار جن کی شکل و صورت اس دنیا کے لوگوں سے مشابہ نہ تھی، غیب سے ظاہر ہوئے اور وہ اس حملہ آور گروہ کو حضرت عبداللہ کے آگے سے دور کرنے لگے۔ وہب بن مناف نے گھر آ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ بن عبد المطلب سے کر دوں، اور پھر یہ بات اپنے دوستوں کے ذریعے حضرت عبد المطلب کی خدمت میں پہنچائی۔ حضرت عبد المطلب بھی یہی چاہتے تھے کہ عبداللہ کی شادی ہو جائے۔ اسی سلسلے میں وہ کسی ایسی عورت کی جستجو میں تھے جو شرف و حسب و نسب اور عفت میں ممتاز ہو۔ آمنہ بنت وہب میں یہ صفات موجود تھیں۔ حضرت عبد المطلب نے اس رشتے کو پسند کیا اور حضرت عبداللہ کا ان کے ساتھ رشتہ طے پا گیا۔ اس رشتے کے بعد اور نکاح سے پہلے حضرت عبداللہ کو بہت سے عجیب واقعات کا سامنا کرنا پڑا، جن میں بہت سی غیر عورتوں نے آپ سے ناجائز تعلقات، جبکہ کچھ نے تو نکاح کرنے کی بھی سر توڑ ناکام کوششیں کی۔ ایک دفعہ خانہ کعبہ کے پاس کھڑی ایک عورت کے پاس سے حضرت عبداللہ گزرے تو وہ ان کا حسن دیکھ کر آپ پر فدا ہو گئی۔ بنی اسد کی یہ عورت آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے گھر پہنچی اور آپ سے کہنے لگی، میں آپ کو 100 اونٹ تحفے میں دوں گی اگر آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ حضرت عبداللہ نے اس کو صاف انکار کیا۔ مکہ کی ایک خوبصورت عورت جو کاہنہ ہونے کے ساتھ ساتھ تورات اور انجیل کی عالمہ بھی تھی، جب حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کو لے کر بغرض نکاح قبیلہ بنو زہرہ روانہ ہوئے تو راستے میں اس عورت یعنی فاطمہ شمیہ سے ملاقات ہوئی۔ فاطمہ نے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمکتے دیکھا تو فوراً سب کچھ بھانپ کر اس نور پر ہزار جان سے فریفتہ ہو گئی اور حضرت عبداللہ کو نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت عبداللہ نے جواب دیا کہ ابھی تو ہم جا رہے ہیں، واپسی پر تجھ سے بات ہوگی۔ کاہنہ کہنے لگی، اے عبداللہ، تمہیں دین ابراہیمی کا واسطہ کہ جس پر قائم ہو، میرے سوا کسی سے پہلی صحبت مت کرنا۔ یہ کہ اس نے اپنے حسن کے جلووں اور جادو سے حضرت عبداللہ کو قابو کرنا چاہا، لیکن آپ اللہ کے حکم سے اس عورت کے چنگل سے پاک و طاہر نکل گئے۔ قبیلہ بنو زہرہ کے مرحوم سردار وہب کی بیٹی اور موجودہ سردار وہیب کی بھتیجی بی بی آمنہ کی اعلیٰ ترین سیرت و کردار کے چرچے زبان زد خاص و عام تھے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عبداللہ کی مانند حسین سیرت و صورت کی مکمل اور بے مثل نمونہ تھیں۔ حضرت عبداللہ اپنے والد کے ہمراہ قبیلہ بنو زہرہ پہنچے۔ یہاں حضرت عبد المطلب اپنے لاڈلے بیٹے کے ساتھ حضرت بی بی آمنہ کا نکاح کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ وہیب کو قریش مکہ کے اعلیٰ ترین گھرانے کے اتنے بہترین رشتے سے بھلا کیوں کر انکار ہو سکتا تھا؟ چنانچہ حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت بی بی آمنہ سے ہو جاتا ہے اور یوں دو پاکیزہ روحیں نکاح کے مقدس بندھن میں بندھ جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا عرصہ وہاں قیام کرنے کے بعد اپنی دلہن کو لے کر واپس مکہ آ جاتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد دوبارہ وہی کاہنہ آپ سے ملتی ہے جس نے ان کو نکاح کے لیے کہا تھا۔ جب اس عورت نے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں وہ نور مبارک نہ پایا تو چیخنے چلانے لگی اور ان سے کہنے لگی کہ پہلی مرتبہ میرے پاس سے جانے کے بعد تم نے کسی عورت سے صحبت کی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں نے بی بی آمنہ بنت وہب سے نکاح اور زفاف کیا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی اب مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں، میں تو اس نور مبارک کی خواستگار تھی جو تمہاری پیشانی میں جلوہ افروز تھا، اب وہ دوسرے کے نصیب میں چلا گیا۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔